الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم میں سے لوگوں کی اکثریت مرغے کے پنجوں سے کراہت کھاتی ہے، اور یہ منظر تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ دکان سے چکن خریدنے جاتے ہیں تو عموماً قصائی حضرات مرغے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارتے ہیں اور پنجے کاٹ کر اسے کوڑے والے ڈرام میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر یہ بیکار چیز ہے تو یہ اعلیٰ چیز اور باقی چیزیں جن میں پنجے بھی شامل ہوتے ہیں خریدنے والے خرید کر کیوں لے جاتے ہیں؟ اگر ان پنجوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہیں کیوں نہیں کوڑے کی نظر کر دیا جاتا ہے؟ مرغے کے پنجے نہ کھانے کی ایک اور وجہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ عام طور پر ان پنجوں کو حلال نہیں سمجھا جاتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیکار سمجھے جانے والے مرغے کے ان پنجوں کے ایسے کون سے فائدے ہیں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیکل اور فارماسٹیکل مافیا ان پنجوں کو خرید کر لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا کہ کیا مرغی کے پنجے کھانا حلال ہے یا پھر حرام۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب کہ مرغی کے پیر کھانا جائز ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے، تو علماء حضرات کی اکثریت اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ ذبح کی ہوئی مرغی اور حلال جانوروں کے جو اجزاء محرمہ مکروہ ہیں ان میں پنجے داخل نہیں ہیں۔ جس طرح بکری، بھینس اور دوسرے جانوروں کے پائے کھانا جائز ہے اور حلال ہے، اسی طرح مرغے کے پنجے کھانا بھی بلا کراہت حلال ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عموماً لوگ جو مرغے کے پنجوں کو بیکار سمجھتے ہیں، اسے کھانے میں کراہت محسوس کرتے ہیں اور اسے کوڑے کی نظر کر دیا جاتا ہے، وہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار کیوں میڈیکل اور فارماسٹیکل مافیا مرغی کے پنجے خرید کر لے جاتے ہیں اور ان سے کن بیماریوں کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں جو پھر بازار میں مہنگے داموں میں بیچی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرغی کے پنجوں میں موجود کولا زنک نامی کرشماتی صفت غذا موجود ہے، جس کے بنے کیپسول اور گولیاں آج کل انتہائی مہنگے داموں میں ملتی ہیں۔ کوئلہ زنک جن ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جوڑوں کے درمیان موجود نرم مٹی یعنی کوٹلیج کی مرمت اور نشو و نما کرتا ہے۔ کوئلہ زنک وہ مرکب ہے جو ہمیں جوان رکھتا ہے، یہ چہرے وغیرہ سے جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے، جلد کو تر و تازہ اور توانا رکھتا ہے۔ بر صغیر، پاک اور ہندوستان میں بھی ہمیں یہ معلوم دیکھنے میں آتا ہے کہ مرغے کے پنجوں کو پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ مرغے کے پنجے اپنے بہترین ذائقے اور غذائیت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں ان سے تیار کردہ ڈشز کافی مہنگے داموں میں بکا کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں تو یہ ہماری محض نادانی ہے۔ اگر آپ کو مرغے کے پنجوں کے فائدے اور غذائیت کے متعلق بتایا جائے تو اس میں پروٹین، کوئلہ زنک، میگنیشیم، کیلشیم، فاسفورس اور کئی وٹامنز شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ کوئلہ زنک وہ مادہ ہے جو ہڈیوں میں جذب ہو کر ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، کوٹلیج کو تعمیر کرتا ہے، ہڈیوں میں موجود گدا اور ہڈیوں کے سانچے کو مضبوط بناتا ہے اور نظام میں بہتری لاتا ہے۔ ہڈیوں کے سکڑ جانے پر اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جوڑوں کے درد اور کمر درد کے لیے، زیادہ عمر والے حضرات اور زچہ کے لیے انتہائی مفید چیزیں ہیں۔ کیلشیم کی مدد سے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑھوں کے امراض سے بچاتا ہے، جسم کے ٹیشوز کو تعمیر کرتا ہے، جلد کو صحت مند اور شاداب بناتا ہے، نرم اور جوان رکھتا ہے اور جلد کی لچک کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغیوں کے پنجوں میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں اور وٹامنز کے فقدان کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی طاقت کو تیز کرتے ہیں اور آنکھوں کی صحت مندی اور سکون کا سبب بنتے ہیں۔ جسمانی کمزوری اور لاغر پن کو ہمیشہ کے لیے دور کرتے ہیں۔ زخم کو جلد بھرنے کے لیے، خواہ وہ اندرونی ہو یا باہری ہو، اس کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ وزن کم کرنے اور نشو و نما کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی اس دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کل چونکہ بے پناہ سردی کا موسم ہے تو یہ سردی کا بہترین علاج ہے۔
بلغمی کھانسی ہو، بخار ہو، بلغم سے ہونے والی دوسری تمام بیماریاں یا ٹھنڈک لگ جانے کے اثرات ہوں، ان تمام کو زائل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے خون میں وائٹ تلخیص یعنی سفید خلیے بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ تمام وجوہات ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بیان کیا گیا کہ دوا سازی یعنی جتنے بھی دوا بیچنے کے ادارے ان کے پنجوں کو خرید کر لے جاتے ہیں، اس کا سفوف حاصل کیا جاتا ہے۔ اسے تیار کردہ محلول وغیرہ کیپسول اور گولیاں بنائی جاتی ہے جو پھر جوڑوں کی ہڈیوں کے اور دوسرے امراض کے مہنگے داموں میں مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں۔ گویا اگر یہ کہا جائے کہ میڈیکل مافیا اور دوائی بنانے والی کمپنی کے مالکان کچرے سے کروڑ اور ارب پتی بنتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوا بنانے والی کمپنیز میں مرغیوں کے پنجوں کے استعمال کے علاوہ بھی اس کے بے شمار کمرشل استعمالات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عموماً بازاری اور پیکٹ کے کھانوں میں لذت بڑھانے کے لیے بطور ایک خفیہ جزوے ترکیبی استعمال ہوتا ہے۔ نوڈلز، چکن اسٹیک اور سنیکس کے لیے بنائے جانے والے چکن فلیوس مکس اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ عموماً ہمارے آس پاس لوگ انہیں بالکل کچرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن پھر انڈائریکٹلی مہنگے داموں میں انہیں دوبارہ خریدا جاتا ہے؟ ماہرین کے مطابق مرغی کے پنجوں کی غذائیت اور افادیت سے مستفیض ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ موسم سرما میں ان کا سوپ بنا کر استعمال کریں۔ اپنی من پسند یخنی، چائنیز سوپ یا کسی بھی سبزی کے سوپ کے ساتھ شامل کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر سبزیوں کے سوپ میں پنجوں کی یخنی شامل کرنے سے اس میں چکن کا فیور بھی آئے گا، بلکہ لذت کے ساتھ غذائیت میں بھی انتہائی اضافہ ہوگا۔ عموماً مرغا بیچنے والے یہ پنجے چھیل کر آپ کو صاف کر کے دے دیتے ہیں۔ مرغی کے پنجے صاف کرنے کے لیے ناخن چھری سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پنجے کے نیچے موجود کالے نشان کو چھری سے کاٹ کر صاف کر دیتے ہیں۔ پھر گرم پانی میں 5 منٹ ابال کر نکال لیجئے اور دھو کر استعمال کر لیجئے۔ بعض لوگ انہیں استعمال سے پہلے جلا کر بھی صاف کرتے ہیں۔ آپ جہاں سے مرغی کا گوشت لیتے ہیں اس دکاندار سے بھی پنجے صاف کروا سکتے ہیں، وہ اس کام میں ماہر ہوتے ہیں۔ مرغی کے پنجوں کا سوپ بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 کلو مرغی کے پنجے خرید کر دھو کر اچھی طرح صاف کیجئے۔ اس کے بعد دوسرے اجزاء میں آپ ہلدی، موٹی کٹی ہوئی 50 گرام کے قریب پیاز، درمیانی سائز کی 1 عدد لہسن کی، پیاز کی 10-15 زریں، ادرک جو ہے اس کا 4 سے 5 انچ تک لمبا ٹکڑا کچل کر رکھ لیں، اور اجوائن 1 چائے کا چمچ، کالی مرچ ثابت 15 دانے اور نمک حسب ذائقہ لے لیں۔ سب سے پہلے مرغی کے پنجوں کو آپ صاف کرنے کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 لیٹر پانی میں ڈال کر اس میں تمام مسالے اور پیاز کاٹ کر ڈال دیں۔ درمیانی آنچ پر ڈھک کر ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ جب پنجوں کا جوس خوب اچھی طرح نکل آئے اور پانی 1 لیٹر کے قریب رہ جائے تو چولہا بند کر کے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجیے تاکہ پنجوں کی غذائیت یخنی میں خوب اچھی طرح سے جذب ہو کر گھل مل جائے۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس یخنی کو چھان لیجئے۔ اب اس پر پسا ہوا گرم مسالہ چھڑک کر آپ گرم گرم نوش کر سکتے ہیں۔ یہ سوپ نزلہ، زکام، کھانسی، سینے پر بلغم، جوڑوں کے درد، پٹھوں کی کمزوری اور سردی سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید مانا جاتا ہے، اور ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کے لیے بلا شبہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ پنجے برائلر مرغی کی بجائے دیسی مرغی کے حاصل کر سکیں تو اس کے فوائد کئی اور گنا بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ مرغی کے پنجوں کے سوپ میں سبزی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ محض سوپ پکنے کے آخری 20 منٹ میں سبزیاں ڈالیں۔ سبزیوں کو مکمل گھنٹے کے لیے نہ پکائیں کیونکہ اس طرح ان کی غذائیت زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی اور چیز سوپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے مکئی، مونگ پھلی، بادام، چوک یا پھر دیگر پھلیاں وغیرہ تو انہیں شروع میں ہی ساتھ میں ڈالا جا سکتا ہے اور تیار ہونے پر گرم گرم پیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جنہیں عموماً کسی کھاتے میں نہیں گنا جاتا۔ لوگ انہیں معمولی اور حقیر سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے بے شمار ہیں اور اس میں ایسے با کمال غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں کہ اگر گنوانے بیٹھ جائیں تو شاید اس ویڈیو کا کبھی
एंड ही ना हो। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने बताया कि अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ ये देखने में आया है कि मुर्गे के पंजे वगैरह काट कर कूड़े के ड्राम में फेंक दिए जाएंगे, लेकिन लोग असल हकीकत से वाकिफ नहीं हैं कि कसाई हजरात उसे कूड़ा समझकर फेंकते नहीं, बल्कि ठेकेदारों की गाड़ियाँ आती हैं जो ये तमाम इलायची और पंजे वगैरह बाकायदा तोल कर और ख़रीद कर ले जाते हैं। उसके बाद मंडी लगती है इस पूरे सामान की और ठेकेदारों से ये माल उठाने आते हैं मेडिकल और दवाई बनाने वाले कंपनी वाले, जो ज़िबा की हुई मुर्गियों के पर और दूसरी चीज़ें वगैरह हैं वो तो यूज़ हो जाती हैं मुर्गे के ही फीड बनाने के लिए, और जो पंजे वगैरह हैं वो अलहदा किए जाते हैं और उनसे हासिल की हुई चीज़ों से कुछ ऐसी दवाई बनाई जाती है जो कि फिर महंगे दामों मार्केट में बेची जाती है। इसके अलावा मुर्गी के पंजे दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज भी खरीदती हैं जो पैकेट वाले खानों, फ्रोज़न आइटम्स, खाने का जायका बढ़ाने वाले चिकन क्यूब और चिकन सूप के शाइस्त वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है।